بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو اصحاب کہف کا کیا تعلق ہے دجال کے ساتھ۔ یہ واقعہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کے ہجرت کے فوراً بعد سب سے پہلے آ کے انکوائری کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پیس آف دا پزل بہت بڑا ہے جو کہ مسنگ ہے ہمارے پاس، جو یہاں سے پورا ہو رہا ہے اہل یہود کا۔ مدینے کی پوری ٹیریٹری میپ کی ہوئی تھی کہ ادھر آنا ہے نبی نے، 5ویں آسمان سے واپس آنا ہے، اس راستے میں کوئی ایسے جگہ جہاں سے اس بھائی صاحب نے بھی آنا ہے، دجال نے بھی، ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ ٹیکنالوجی اس مخلوق کو پوری طریقے سے مارنے کے لیے کافی ہے، اور یہ وہیں کی کہیں کی مخلوق ہے، انہی راستوں میں رہتی، انہی راستوں میں، انہی جگہوں سے آئی ہے جن جگہوں سے نبی علیہ السلام نے، عیسیٰ ابن مریم نے آ کے پہچان لینا کہ تو وہ لے کارنامے اور کرتوت والا ہے، یہاں والا نہیں ہے تو، سمجھ رہے نا؟ اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ اس دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ اس دنیا کا معاملہ ایسے نہیں کہا جاتا کہ اگر یہ دجال ہے تو عمر بن خطاب تو اسے نہیں مار سکتا، اس کو مارنے کے لیے کوئی نبی آئے گا۔ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ اگر دجال میرے ٹائم پہ آ گئے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ نبی خود موجود ہے دنیا میں، مار دوں گا اس کو، نبی ہی مار سکتا ہے، مگر چونکہ وہ میرے ٹائم پہ نہیں آنا تو عیسیٰ ابن مریم نے آ کے مارنا، ٹھیک ہے، عام بندہ مار نہیں سکتا۔ تو یہ اصحاب کہف کے لیے سمجھنے کے لیے یہ پیرا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ بتانا کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ وہ دنیا کے اصول نہیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے معاملات کو سمجھانے کے لیے بتائے ہوئے ہیں۔ اب اصحاب کہف کون ہیں؟ کیا ہوا کیا ان کے ساتھ؟ پہاڑ میں گئے، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ وہ کیوں گئے؟ وہ بھاگ رہے تھے، دعا کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے دعا سنی۔ اصحاب کہف کتنے تھے اللہ نے نہیں بتایا، اس لیے میں اس بحث میں جان رہا، اور نہ ہی کوئی فرق پڑتا ہے وہ کتنے تھے۔ غور سے سمجھے گا اصحاب کہف سے، بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو اصحاب کہف کا کیا تعلق ہے دجال کے ساتھ، ٹھیک ہے، بہت ضروری تعلق ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی آسمانوں کا، ان تمام تر راستوں کا، یہ میں تعلق واضح کرتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کیوں میں نے اتنی لمبی تفصیل بتائی ہے اصحاب کہف پہ۔ اس سے پہلے ایک ضروری نقطہ ہے جو آپ کو پتہ ہو اصحاب کہف کے بارے میں، دجال سے تعلق ہے اصحاب کہف کا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچے تو ادھر عیسائی تو خیر گنتی کے تھے، وہ تو گنے چنے، بہت زیادہ بتا رہا ہوں، 10-12 ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ مکہ تک تو انٹری تھی عیسائیت کی۔ مدینہ میں چونکہ بس تجارت کی غرض سے ہی کوئی فیملی آ کے رکی ہو تو ہو، کوئی ایسی فیمس فیملی نہیں ہے کہ جو مدینہ سے عیسائیت کا پرچم لے کے مشہور ہوئی ہو۔ مکہ میں تو ہیں، بہت تو نہیں، مگر اتنے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے۔ تو مدینہ میں لیکن اللہ کا نام لینے والے لوگ موجود تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ یہودی تھے۔ یہودی پہلے سے مدینہ پہنچے ہوئے تھے، یہودی ڈھونڈ رہے تھے، اور مدینہ کوئی ایسا ویسا شہر بھی نہیں تھا کہ جس کے تھرو بندہ کہے کہ یار ہر دنیا کا بندہ ادھر سے گزرے گا ہی گزرے گا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مکہ میں ہاں پورا عرب نے آنا تھا، کیوں؟ وہاں پہ حج ہوتا تھا مکہ میں، اور بڑے چونکہ حج کی وجہ سے پوری دنیا آتی تھی تو ویسے ایک اکنامک سینٹر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ ویسے آنے کے چانس زیادہ تھے۔ مگر آئرونکلی یہود مکہ میں نہیں موجود، یہود کہاں موجود ہے؟ مدینہ میں موجود ہے۔ یہ واقعہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کے ہجرت کے فوراً بعد سب سے پہلے آ کے انکوائری کی، ٹھیک ہے۔ اب یہودی ابھی تو نہیں انکوائری کریں گے کسی کوئی آ گیا تو، یہودی نے اس وقت نبی علیہ السلام سے انکوائری کیوں کی؟ ابھی فار ایگزامپل کوئی ایک بندہ ترکی سے اٹھ کے، کراچی سے اٹھ کے، سائبیریا سے اٹھ کے نبوت یا مسیح کا دعویٰ کر دیتا ہے تو یہودی پہنچ جائیں گے مسیح تو نہیں ہمارا، نہیں، کبھی بھی نہیں ایسے ہوگا۔ سمجھنے کی بات ہے، یہ بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں، یہ سینس استعمال کرنی بہت ضروری ہے کہ یہودی نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے یہ کس کرائٹیریا کے اوپر سوال کیے تھے کہ واقعی یہ اصلی نبی تو ہے کہ نہیں ہیں آپ۔ کسی اور انسان سے یہودی نے انٹرویو نہیں لینا، نبی علیہ السلام سے انٹرویو کیوں لیا؟ کچھ نشانیاں جی بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم ان کے سامنے سے ہو کے گزر گئے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے تو انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا ہے، ان سے تو یہ سوال نہیں ہو رہے۔ اصلی مسیح ان کے سامنے آیا جس نے، جو ان کا اپنا
مسیح ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں اس کو مار دیں گے ہم، کوئی سوال انکوائریاں نہیں ہو رہی، اس کی ماں پہ تہمتیں لگا رہے ہیں اور اس کو مسیح ماننا تو دور کی بات ہے، بلاسفمی کا مقدمہ کر کے قتل کی باتیں کر رہے ہیں، سلیب کے چلانے کی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ سے نہیں کر رہے وہ، یہ وہی یہودی ہیں جو نبی علیہ السلام سے باقاعدہ انکوائری کے سوال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پیس آف دا پزل بہت بڑا ہے جو کہ مسنگ ہے ہمارے پاس، جو یہاں سے پورا ہو رہا ہے اہل یہود کا۔ نبی علیہ السلام کے اسٹوری کے اندر ایک بہت ضروری بات ہے کو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں حضرت سلمان فارسی کے تھرو یہ کہانی پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی کہانی چھوٹی کر کے بتاؤں گا کیونکہ مقصد نہیں ہے، مگر یہ نقطہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ سلمان فارسی ادھر ادھر علم کے حصول کے لیے، ہدایت کے لیے کئی عیسائی پریسٹ جو ان کے پادری ہیں ان کے پاس ان کی شاگردی میں پڑھیں، سیکھتے تھے، دین سیکھتے تھے، اور وہ جینون ان میں سے کچھ سلمان کہتے ہیں ایک دو تو بہت جینون تھے، اللہ پوری توحید کا کوئی اصلی اصلی عیسائیت کو فالو کرتے تھے، وہ والی عیسائیت نہیں جو دنیا میں پھیلائی تھی انہوں نے اللہ کا بیٹا ہونے والی۔ کہتے ہیں اسی لیے ایک پادری مجھے دوسرے پادری کے بعد بیٹا تھا، عمومی بندوں پہ نہیں چھوڑتا تھا کہ یار میرے مرنے کے بعد جب وہ مرنے والا ہوتا تھا تو کہہ رہا تھا کہ یار تو فلاں علاقے میں جائیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو میں جانتا ہوں جو اصلی توحید کو پکڑے ہوئے عیسائیت کا، عیسیٰ کی اصلی کتاب کو پکڑے ہوئے۔ کرتے کرتے چوتھے عیسائی کے پاس سے، چوتھے پادری کے پاس سے وہ جب وہ فوت ہو گیا تو وہ اس راستے میں ہی تھے کہ ایک علاقے میں ان کو اغوا کر کے غلام بنایا گیا، بیچا گیا، بکتے بکتے کرتے کرتے وہ مدینہ میں ایک یہودی فیملی کے ہاں خریدے گئے، اس طرح پہنچے تھے۔ مگر ہر عیسائی کہتے ہیں وہ کہ ہر عیسائی جو میرا استاد تھا وہ مجھے ایک ہی بات بتاتا ہوتا تھا، یہ پرنس تھے بائی، اصلی شہزادے تھے، اصلی بادشاہ کے بیٹے تھے ایک علاقے میں، وہاں سے صرف اللہ تعالیٰ کے اپنی فطرہ کو فالو کرتے کہ میرے یار یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، یہ گائے کو مانتے ہیں، اس جانور کو مانتے ہیں، اس طرح وہ علم کے اور ہدایت کے حصول کے لیے ادھر ادھر اساتذہ کے زیر سایہ پل رہے تھے۔ عیسائیت آخری دین تھا جو کہ دنیا میں اللہ نے دیا ہوا تھا، ابھی تو نبی اسلام نہیں آئے ہوئے، تو یہ اللہ کی طرف سے پروٹیکشن میں تھے اور سیکھ بھی رہے تھے۔ مگر ہر عیسائی مجھے سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے ہر عیسائی یہ کہتا تھا کہ ابھی نبی نے آنا ہے، ابھی مطلب میں صاف سچے تھے، چاروں عیسائی پہلے سے بتا رہے، چاروں پادری، نبی نے آنا ہے۔ پھر جب یہودیوں نے کہ ہاں بکے تو یہودیوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، سلمان کہتے ہیں کہ ہم نبی کا ویٹ کر رہے ہیں، ادھر نبی نے آنا ہے۔ کدھر نبی نے آنا ہے؟ ادھر نبی نے آنا ہے، اس لیے ہم ادھر آئے ہیں۔ کدھر؟ مدینے میں۔ اتنی شدت سے انتظار تھا کیونکہ ان کو ٹائمنگ پتہ تھی کہ یہ وہ ٹائم آ چکا ہے۔ یہ سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ یہودی ان کا جو جس بندے کے ہاں یہ غلام بکے ہوئے تھے، کہتے کہ میرا ماسٹر تھا، یہ بڑی سختی کرتا تھا میرے سے، مگر بہت دینی آدمی تھا، اور اتنی پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اس کی کچھ باتیں تھیں جو اس کے اوپر فالو، اس کے اوپر یہودی اور باقی کے اسکالر ملنے آ رہے تھے اس سے، تو روز بات ہوتی تھی کہ یہ ٹائم تو آ چکا ہے۔ علاقہ بھی وہی ہے، علاقہ کیسے پڑا تھا؟ مدینے کی پوری ٹیریٹری میپ کی ہوئی تھی کہ ادھر آنا ہے نبی نے،